ہماری جو شادی تھی وہ 100% ارینج میرج تھی. فرحانہ کی جو ایک بہت بیسٹ فرینڈ تھی کیلیفورنیا میں، وہ میری چھوٹی بہن کی بیسٹ فرینڈ تھی. تو اس نے فرحانہ کو فون کیا. فرحانہ آئی ہوئی تھی پاکستان سے وزٹ پہ اپنے بھائی بہنوں کے پاس. تو فرحانہ نے اس کو فون کر کے پوچھا کہ میرے بھائی کے لیے مجھے رشتہ ڈھونڈنا ہے، تمہارے کو جاننے والی لڑکی ہو تو مجھے بتانا. میری بہن نے اس کو فون کیا کہ میرے بھائی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے، تو میں کوئی لڑکی ہو تو بتانا. اس طرح اس نے فرحانہ سے بات کی، اور پھر اس طرح میری بہن نے ان کی فیملی کو اپروچ کیا. پہلے ہو گئی، پھر وہ اس کو سیٹسفائی ہوئی، تو پھر وہ مجھے لے کے گئی تھی ان کے گھر. پھر رضی اپنی امی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے. تو اس دن ہمارے ماشاءاللہ کافی لوگ تھے. میرے چچا تھے، میرے 2 بھائیوں کے بہت اچھے دوست وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ کافی اچھی بڑی گیدرنگ تھی. اور رضی نے ہمیں پسند کیا، میں نے پسند کیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے رشتہ بھیجا ہمارے یہاں. تو اس طرح پھر ہماری شادی کی بات پکی ہوئی. میرے بڑے بھائی، جو سب سے بڑے بھائی، ان کے گھر میں آئی تھی. تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری شادی میں، کیونکہ وہ بہت اچھی بات کرتے تھے. گفتگو کرنے کا طریقہ ان کا بہت اچھا تھا. تو رضی کو جو بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی ان سے کرتے تھے. تو ماشاءاللہ پورا سلسلہ بہت اسموتھلی گیا. اور پھر اللہ کا شکر الحمدللہ 1996 میں 2 اگست ہماری شادی ہوئی. بھائی میرے لیے تو یہ بہت بڑا چینج تھا. اس کی وجہ تھی کہ میں بڑا ویسٹرنائز تھا، یہ بڑی ایسٹرن تھی. ہمارے میں بہت بڑا فرق تھا دونوں میں، زمین آسمان کا. تو انہوں نے بھی بڑا ایڈجسٹمنٹ کیا، میں نے بھی ایڈجسٹمنٹ کیا اس کے اندر. تو ہمیں شروع میں بڑے حالات ٹینس تو نہیں کہہ سکتا میں اس میں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سوچ بالکل الگ الگ ہے. اب ان کو بلو کلر پسند ہے تو مجھے یلو پسند ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے تو مجھے یہ چیز پسند ہے. اور اس کیمسٹری میں نا پھر ٹائم لگتا ہے. ارینج میرج کی پوری کیمسٹری میں بڑا ٹائم لگتا ہے، خاص کر کے آپ ایک دوسرے کلچر میں آئے ہو. میں ایک ینگ ایج میں آیا تھا امریکہ، یہ نئی آئی تھی پاکستان سے، سمجھے نا. تو یہ وہ جو تھی آپ کے سچویشن، مگر اچھی نکل گئی ماشاءاللہ. اس میں کو ٹائم لگا لیکن سارا کام ہو گیا. میں تو ارینج میرج جس کی بھی تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں بھائی کہ ایک دوسرے کو ٹائم دو اور سیکریفائس کرو گے تو کام چلے گا. ون وے اسٹریٹ نہیں ہے اس کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. رضی کی والدہ کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا. بہت ہی پیاری خاتون تھی. ہنسی مذاق کرنا، باہر جانا، کھانا پینا. تو اماں کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا. رضی نے بھی بہت خیال کیا. تو بہت اچھا ماشاءاللہ گھر کا ماحول تھا. میرے دیور میرے ساتھ رہتے تھے، میری نند کا بیٹا میرے ساتھ رہتا تھا، اماں ہمارے ساتھ رہتی تھی. تو میں بھرا گھر چھوڑ کر آئی تھی ماشاءاللہ. پھر مجھے بھرا ہی گھر ملا اور سب کے ساتھ بہت اچھا دوستانہ تعلق رہا. رضی نے بہت خیال کیا، بہت گھمانا پھرانا، پوری دنیا گھومی. پوری دنیا گھومی. تو اللہ کا شکر ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ جب میاں بیوی کسی بھی دور میں ہوں، کسی بھی کلچر کے ہوں، جب آپ ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور جس میں انسان کو بہت ہمت سے اور صبر سے کام لینا چاہیے. اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ پازیٹیو رہیں، نیگیٹو ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی بری بات لگے تو ایک دوسرے کو بتا دیں، تمیز سے، طریقے سے سمجھا دیں. اس طرح زندگی ذرا اچھی آرام سے گزر جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے 27 سال کی شادی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے گزری. بہت اچھا وقت گزرا. رضی نے بہت خیال کیا، بہت گھمایا پھرایا، کسی قسم کی کبھی کوئی کمی نہیں. پہلی دفعہ یہ باتیں کہہ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں واقعی رضی نے بہت کیا. بہت اچھی پرسنالٹی ہے رضی. ہنسی مذاق کرنا، کھلانا پلانا، گھمانا پھرانا، تو پھر کوئی چیز رہتی ایسی نہیں ہے جس پہ آدمی لڑے جھگڑے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بہت بڑی سر. میں نے تو بزرگوں نے ایک بات بڑی اچھی بات بولی ہے کہ جو میں اس پہ فرم بلیو کرتا ہوں. 2 چیزیں ہیں سر زندگی میں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو ماں باپ کی خدمت کرنا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے ہر انسان کا، وہ ترقی کا بہت بڑا راستہ ہے. لیکن میاں بیوی کے رشتے میں مرد اولاد پیدا کرتا ہے اور بیوی جو ہے وہ دولت دیتی ہے. تو میری جو اتنی سکسیس سٹوری ہے آج ہمارے پاس ماشاءاللہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے آج ہمارے پاس ہے. ہمیں کسی چیز کو لینے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ یار پیسے ہیں یا نہیں ہیں.
وہ اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر یہ کیونکہ میں بہت فضول خرچ آدمی ہوں, مجھے بڑا شوق ہے پیسے خرچ کرنے کا, اور اس کو بالکل بھی شوق نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کا. ہمیشہ یہ مجھے سختی سے منع کرتی رہتی ہے, یہ نہیں کریں, ادھر پیسے ضائع نہ کریں, وہ نہیں کریں. لیکن اگر یہ بھی فضول خرچ ہوتی تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہی ہے سب کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کی عزت کرے. کوئی بات ہو تو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ ہاں کیا اچھی بات ہے, کیا بری بات ہے, اور بڑوں کی عزت کریں. بالکل رضی نے یہ بہت اچھی بات کی. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں زندگی میں, چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو, تو آپ کی زندگی بہت سکسیزفل گزرتی ہے. اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں انسان کے اوپر. اور مل جل کے رہنے میں جہاں کہیں نقصان بھی ہوتے ہیں وہاں پہ 10,000 فائدے بھی ہوتے ہیں. آپ اپنا لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے لڑکے کی فیملی میں آتی ہے, وہاں ان لوگوں کو سمجھے, لڑکے کے گھر والے بھی اس کو عزت دیں, پیار سے رکھیں کہ جس طرح کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ خیال سے رہتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح لڑکی کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کو اتنے پیار سے محبت سے رکھیں تو بہت اچھی زندگی گزر جاتی ہے. اور دیکھیں دو آدمی مختلف پرسنالٹی کے ہوتے ہیں, مختلف گھر کے ماحول سے آتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. تو آدمی نیگنگ نہ کرے اور ہنسی خوشی ایک چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ جو وقت آپ کی زندگی کا نکل گیا وہ نکل گیا, وہ پھر واپس نہیں آئے گا. تو لڑنے جھگڑنے میں یا برائی کرنے میں یا فساد پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا پہ انسان خوش رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جوڑے بنتے ہیں, اور ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اپنے رشتے نبھائیں تو انسان آرام سے گزار سکتا ہے زندگی. میں آنے والی نسلوں کو اور جو آگے جو بچے ہیں جو ارینج میرج کر رہے ہیں اور لو میرج کر رہے ہوں, ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ بھائی ایک تو خاص کر کے ارینج میرج میں دو آدمی, دو مختلف خیالات, مختلف گھروں کے ڈفرینٹ اسٹائل کے رہنے والے لوگ, بعض دفعہ لینگویج بھی الگ ہوتی ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہے, کوئی سندھ سے آیا ہے, یا کوئی انڈیا سے آیا ہے, وہ سب کو آپ نے اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے. کمپرومائز ضرور کریں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریفائز بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ لڑکی ہے تو اسے گھر والے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ جی میں داماد ہوں اور وہ میری پرائیورٹی ہے, یا وہ جو ہے وہ اس کا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ یہ کرو, کھانا میرے لیے بنانا ضروری ہے, مجھے لیے میرے کپڑے بھی دھو. نہیں, آپ کو سب کو مل جل کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ, مل جل کے سارے. اور خاص کر جب آپ کے بچے پیدا ہو جائیں 100% آپ کا 50-50 پارٹیسپیشن ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ بھی. ایک رات اگر ماں جاگ رہی تو ایک رات باپ بھی جاگے, ماں ڈائپر چینج کرے تو باپ بھی ڈائپر چینج کرے, دودھ پلاتی آپ بھی دودھ پلائیں, سارے کام آپ مل جل کے کریں, اور میکسیمم ٹائم گزاریں اس کا, کیونکہ زندگی آپ نے اسی وقت گزارنی ہے. آخر میں جب بڑھاپا آئے گا تو آپ کو صرف میموریز کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی اور کسی کے ساتھ نہیں گزرے گی. تو میموریز بہت اسٹرانگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھی میموریز, اچھی میموریز. میرا بھی یہی پراسپیکٹ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنی زندگی اچھی گزارے ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ اگر وقت گزر گیا پھر آدمی کو افسوس رہتا ہے کہ ہم نے اچھا وقت نہیں گزارا. اور نئے بچے بچیوں کے لیے جس کسی کی بھی شادی ہو, ایک تو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میاں کو یہ کرنا چاہیے یا میاں سمجھے کہ بیوی کو یہی کرنا چاہیے یا اس کی ذمہ داری ہے. اگر مل جل کر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں شیئر کر لیں تو اچھا وقت گزر جاتا ہے. جب ہم نے بتا دیا کہ ہماری شادی کو 16 سال ہو گئے تھے, ہماری اولاد نہیں تھی کوئی. 16 سال تو, اور ان کے مسکیریجز ہوئے تھے 3. میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, مجھے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں بہت ویسٹرنائز تھا. ایک دن میں اس کے پاس آیا, میں نے اس سے بولا کہ مجھے حج کرنے جانا, تو یہ سمجھی میں مذاق کروں, ہنسنے لگی. یہ آلریڈی حج کر چکی تھی, اور یقین کرے جس دن یہ حج کرنے یہ جا رہی تھی, یہ گئی ہے کعبہ اور میں گیا ہوں ہیوسٹن سپر بال دیکھنے کے لیے. سیم ڈے میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میں سپر بال دیکھنے جا رہا ہوں پارٹی کے لیے. پھر جب میں اس کو بتایا کہ میں حج کرنے چاہتا ہوں تو اس کو یہ بڑی سمجھی میں بڑا اس سے مذاق کر رہا ہوں. پھر پیپر ورک آنا شروع ہوا تو پھر سیریس ہوئے. پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ 2011 میں ہم حج پہ گئے, حج کرے ہم نے وہاں پہ کیا, اور وہاں پہ
مجھے پتہ نہیں کیوں میری گٹ فیل تھی کہ ہر جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ مجھ سے ہو رہا تھا. یعنی مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی. میں نے ایک صاحب کو جا کے بتایا پوری کہانی کہ بھائی کہنا آپ خانہ کعبہ میں مدینہ میں آپ صرف اللہ کا نام لیں گے, یہی آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. وہ خانہ کعبہ کے پاس جو جگہ ہے وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ مجھے نماز مل گئی. خانہ کعبہ کی چادر اس پہ چڑھ کے جو دروازہ ہے وہ مجھے ہاتھ لگانے کا موقع مل گیا. وہاں پہ جہاں پہ حضرت وسلم کی جہاں ان کی دفن ہوئے ہیں وہاں پہ جہاں مسجد نبوی وہاں پہ جو جگہ ہے جہاں پہ لوگ سارے لوگ دنیا پاگل ہو رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے, میں غلطی سے پہنچ گیا اور 20 منٹ کی نماز ہی پڑھ لی. سمجھے نا, کسی کو نہیں پتہ تھا. پھر میرے پیروں پہ چھالے پڑ گئے اور جو مجھے پتہ ملتا میرا خون نکلتا تھا, لیکن مجھے پتہ ملتا کہ مجھے ایک تکلیف میں ہوں. مجھے اتنی میں وہاں اس کو انجوائے کیا. اس کے بعد ہم واپس آئے ماشاءاللہ 2011 میں. 2012 میں حارث پیدا ہوا اور 2014 میں عائشہ پیدا ہوئی. اس کے بعد سے ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی اور ہماری یہ بچوں کے ساتھ زندگی اس کے بعد 180 ڈگری اینگل ٹرن لے کے ہم نے وہ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ فیتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو جو بھی اکمپلش کرنا ہے, خاص کر ایسی چیزیں میریکل, ہم تو گیو اپ کر چکے تھے بچے کے لیے. ہمیں تو ٹھیک ہے بھائی اللہ نے نہیں دیا اس کی مرضی کی, لیکن کبھی بھی کوئی بھی آپ کی اکمپلشمنٹ گولس ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بھلے اس کو آپ اچیو کریں نماز روزے اس سے یا محنت سے جیسی بھی, لیکن اس کو چھوڑیں نا. یہ ہے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا میریکل ہوا حج پہ جانے کے بعد. اور میرا بیک آف دا مائنڈ یہی تھا, اللہ تعالیٰ کو مجھے صحیح کرنا تھا کہ بھائی تو میرے پاس آ, میری بات کر, مجھ سے گڑگڑا کے مانگ تو میں شاید تیرے کو دے دوں. یہی میرے ساتھ ہوا مجھے لگتا ہے. جی تو دوستو اب ہو گیا جانے کا ٹائم. یہ رستہ جاتا ہے باہر کو. اس کہانی کو آپ نے امید کرتا ہوں بہت انجوائے کیا ہوگا. مجھے دیں اجازت, نیکسٹ کہانی تک ملتے ہیں اگلی کہانی میں. تب تک کے لیے بائے.